دوستو یہ کہانی ہے ایک جادوئی جیلی بین کے باغ کی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو کہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، انایا نامی ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ انایا کو اپنے گھر کے پیچھے جنگل میں گھومنا بہت زیادہ پسند تھا، خاص طور پر اپنے سب سے اچھے دوست شرارتی گلہری چپی ہوئی کے ساتھ گھومنا بہت پسند تھا۔ ایک دن جب دھوپ چمک رہی تھی تو وہ دونوں جنگل میں گھومتے ہوئے گئے، ایک چھپی ہوئی پگڈنڈی پر پہنچے۔ یہ راستہ سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا اور جنگل کے اندر بہت دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ چپی نے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ راستہ کہاں تک جاتا ہوگا؟ پتہ نہیں، لیکن چلو دیکھتے ہیں، انایا نے حیرت سے چمکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس چمکتے ہوئے راستے پر چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹے سے جادوئی باغ میں بھی پہنچ گئے۔ یہ باغ کچھ ایسا تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہاں پھول یا سبزیاں نہ تھیں، بلکہ درختوں پر بہت بڑی جیلی بینز لگی ہوئی تھیں۔ کچھ سرخ اور چمکدار تھی جیسے اسٹرابیری، کچھ سورج کی طرح روشن تھی اور کچھ ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ تو حیران انگیز ہے، انایا نے حیرانی سے کہا، اور ایک جیلی بین کو توڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ اچانک اس کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھنے لگے، وہ اڑنے لگی۔ چپی خوشی سے چیخا اور ایک نیلی جیلی بین کھا لی، جس سے وہ رچھ جتنا بڑا ہو گیا۔ وہ اپنی نئی گونجتی ہوئی آواز میں ہنسا، دیکھو انایا، میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ انایا ہنستے ہوئے ہوا میں گھومنے لگی۔ دونوں دوستوں نے پورا دن مختلف جیلی بینز کھاتے ہوئے گزارا، جن سے انہیں عجیب و غریب جادوئی طاقتیں ملیں۔ کچھ انہیں غائب کر دیں اور کچھ وہ پرندوں سے باتیں کرنے لگتے، اور ایک تو انہیں اندھیرے میں چمکنے والی روشنی میں بدل دیتی۔ لیکن جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگا، انایا نے کچھ عجیب دیکھا۔ جیلی بین کے پودے چمکنے لگے اور ان کا رنگ مان پڑنے لگا۔ اچانک باغ میں ایک نرم سی آواز گونجی، میری جادوئی جیلی بین کے باغ میں آنے کا شکریہ۔ آواز نے کہا، لیکن یاد رکھو جادو بہت قیمتی ہے اور اسے دانش مندی سے استعمال کرنا۔ انایا اور چپی نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ آواز پھر بولی، اب تمہیں جانا ہوگا کیونکہ باغ کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن فکر مت کرو، تم جب چاہو واپس آ سکتے ہو۔ فکر مت کرو، تم جب چاہو واپس آ سکتے ہو، بس چمکتے ہوئے راستے کی پیروی کرو اور نرم دلی سے تحلیل کا جادو لے کر آنا۔ انایا نے سر ہلایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس باغ کا جادو بہت خاص ہے اور اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے اور چپی نے باغ کو الوداع کہا اور جلد دوبارہ آنے کا وعدہ کیا۔ گھر جاتے ہوئے انایا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جادوئی جیلی بین کے باغ کا راز اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا، جہاں دوستی اور تحلیل کا جادو ہمیشہ پھیلتا پھولتا رہے گا۔ اور اس طرح انایا اور چپی اپنی مہارت جاری رکھتے ہوئے تھے، اپنے دل میں اس جادوئی باغ کی یادوں کو سنبھالے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار سب سے زیادہ جادوئی چیزیں وہی ہوتی ہیں جن کی آپ کو امید نہیں ہوتی۔